الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفار ولدك لأخيك. رواه ابن ماجہ. محترم سامعین کرام، میت کے لیے اس کے قبر کے نزدیک جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں اور شرعی اعتبار سے وہ عمل ناجائز ہے، ان تمام کاموں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے. اور اسی سے سوال یہ بھی اٹھتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے درس کے بعد سوال کیا بھی گیا تھا، کہ آخر ہم میت کے لیے کون سا عمل انجام دیں جو میت کو فائدہ پہنچائے گا. تو اس تعلق سے کل کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ اگر مسلمان میت کے لیے اس کا دوسرا مسلمان بھائی دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان بھائی کے دعا کا فائدہ اس میت کو پہنچائے گا اور اس کے درجات کو بلند کرے گا. اسی طرح سے میت اگر کوئی فرض روزہ جو اس کے لیے ضروری تھا، اس کے اوپر واجب تھا، اگر اس طرح کے روزے کو وہ چھوڑ کر کے مرا ہے تو وہ اس کے ذمہ لگا رہتا ہے. اگر اس کے وارثین، اس کے جو ولی ہیں، اگر اس کی طرف سے روزہ رکھ دے تو وہ چیز اس کی طرف سے مٹ جاتا ہے اور اس کا ثواب اس کو مل جاتا ہے. اسی طرح سے میت نے اگر کوئی نظر اپنی زندگی میں مان رکھا تھا اور پھر اس کے ولی نے یا اس کے لوگوں نے وہ نظر پوری کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی اس میت کے حق میں ڈالے گا. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے جو بہت ہی اہم ہے اور جس کے اوپر غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے کہ میت کے ذمے اگر کوئی قرض ہے تو یہ بھی بہت اہم ترین مسئلہ ہے. سنن ابن ماجہ کتاب الصدقات باب التشدید فی الدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ. کسی بھی انسان کی جو روح ہوتی ہے وہ اس کے قرض کے ساتھ لٹکی ہوتی ہے مر جانے کے بعد بھی. اگر وہ مقروض تھا، اس کے اوپر قرض تھا اور وہ مر گیا تو مرنے کے بعد بھی اس کی نفس جو ہوتی ہے، اس کی جو روح ہوتی ہے، وہ اس کے قرضے کے ساتھ لٹکی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کہ اس کو ادا نہ کر دیا جائے تب تک وہ لٹکی رہتی ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت جو سنن ابن ماجہ ابواب الصدقات باب الدین علی المیت، سعید بن الاطول رضی اللہ عنہ کے بھائی کا انتقال ہوا تو اس کے چند بچے تھے، کچھ اہل و عیال تھے اس کے، اور اس نے کچھ پیسے چھوڑے تھے. تو سعد بن الاطول رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا ارادہ ہوا کہ ان پیسوں کو ان کے بال بچوں کے لیے خرچ کیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخاک محتبس بدینہ، تمہارا بھائی جو ہے وہ قرض کی وجہ سے روک دیا گیا ہے، فقض عنہ، لہذا پہلے اس کی طرف سے تم قرضہ ادا کرو. تو اس سے پتہ چلا کہ میت اگر قرض چھوڑ کر کے مرتا ہے تو اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں عملی طور پر بھی بڑی تاکید فرمائی ہے، جیسا کہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح البخاری کتاب الحوالہ حدیث نمبر 2280 پر 2289 نمبر کی روایت. سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ آتا ہے اور ہم نے درخواست کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں. لوگوں نے کہا کہ نہیں، قرض نہیں ہے. کہا کہ یہ کچھ چھوڑ کر کے مرا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ نہیں یہ کچھ بھی چھوڑ کر کے نہیں مرا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نماز جنازہ کو پڑھا دیا۔ اسی طرح سے دوسرا ایک اور جنازہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی گئی کہ اس کی نماز جنازہ آپ پڑھا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال فرمایا، پوچھا کہ اس نے کوئی قرض چھوڑا ہے؟ کہا کہ ہاں اس کے اوپر قرض ہے۔ کہا کہ اس نے کچھ مال وراثت کے طور پر چھوڑا ہے؟ کہا کہ ہاں 3 دینار چھوڑا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ ایک اور تیسرے شخص آئے، میت آیا، تیسرا جنازہ آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر درخواست کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کے اوپر اس نے کچھ چھوڑا ہے مرنے کے وقت؟ کہا کہ نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ پوچھا کہ کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ کہا کہ ہاں 3 دینار اس کے اوپر قرض ہے، لیکن اس نے اپنا کوئی مال چھوڑا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائی کی نماز جنازہ تم پڑھ لو، ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اس مجلس میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے قرضے کا ذمہ لیتا ہوں، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بڑی شدت کے ساتھ بتلایا کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو اس کو ادا ہونا چاہیے۔ اور اسی حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ میت اگر مر گیا اور اگر وہ مقروض ہے تو اس کے قرضے کو ادا کر دیا گیا تو اس کا فائدہ اس کے حق میں پہنچے گا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر میت کے اوپر قرض ہے تو کوئی بھی آدمی اگر اس کی طرف سے قرضہ ادا کر دے تو اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی میت ہے، مر گیا ہے اور اس کے اوپر قرضہ ہے، ہم اس قرضے کو ادا کر دیتے ہیں تو اس عمل کا فائدہ میت کو پہنچ جائے گا۔ اسی طرح سے میت نے اگر کوئی نیک اولاد چھوڑی ہے، نیک اولاد اگر اس نے چھوڑی اور اگر وہ نیکی کا کام انجام دیتا ہے، اس کی تربیت اس طرح سے کی ہے کہ وہ اولاد اس کے نیکی کا کام کر رہا ہے، اس کے لیے دعائے استغفار کر رہا ہے، تو اس کا فائدہ بھی اس کے والدین کو پہنچتا ہے یا اس کے باپ کو پہنچتا ہے۔ اگر باپ ہے تو باپ کو پہنچے گا، ماں باپ دونوں ہیں تو دونوں کو پہنچے گا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے بس اتنی ہی ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے، جتنی وہ کوشش کرے گا اس کو اتنا ہی پھل ملے گا، اتنا ہی اجر ملے گا۔ لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اولاد جو ہوتا ہے وہ کمائی ہوتی ہے ہاتھ کی۔ اولاد اگر اچھا بنائیں گے ہاتھ کی کمائی اچھی ہے، اگر اولاد اچھا نہیں ہے تو ہاتھ کی کمائی اچھی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ دنیا میں اچھی ہے اور نہ آخرت میں اچھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان اس سلسلے میں کہ سب سے بہترین کمائی جو ہے وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتا ہے، اور ہر انسان کا جو اولاد، انسان کی جو اولاد ہوتی ہے، اس کے جو بال بچے ہوتے ہیں وہ اس کی کمائی ہے۔ لہذا اگر کمائی نے اچھی دعا کی، اچھا عمل انجام دیا تو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا۔ اور اس سلسلے کی روایت ہے جو سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کی گئی، سنن ابن ماجہ کتاب ابواب الادب باب بر الوالدین، حدیث نمبر 3660، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جنتی آدمی کو جنت میں پہنچا ہوتا ہے، ایک درجے پہ ہوتا ہے، لَيَرْفَعُ دَرَجَةً لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیتا ہے۔ فیقول، جب اس کا درجہ بڑھتا ہے لوگ آ کر کے جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اب تمہارا یہ درجہ نہیں ہے، اب تم کو اور اونچا جانا ہے، تو وہ رب سے پوچھتا ہے، فیقول یا رب انا لی ہذہ، میرا یہ درجہ کیوں بڑھ گیا؟ وہ رب سے پوچھتا ہے وہ بندہ، پوچھے گا وہ بندہ کہ اے اللہ میرا یہ درجہ کیوں کر بلند ہو گیا، کیسے بڑھ گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا باستغفار ولدک لک، تمہارے بچے نے تمہارے لیے دعائے استغفار کیا ہے تو تمہارا درجہ بڑھ گیا۔ آج ہم اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں، ذرا اس پر غور و فکر کر لینا چاہیے، اس حدیث سے اور اس پوری بات سے۔ آج بہت سارے ایسے لڑکے اور اولاد موجود ہیں اس روئے زمین کے اوپر جو اپنے ماں باپ کے لیے کیسے استغفار کرنا چاہیے یہ بھی نہیں جان رہے۔ ایسی تربیت ہمارے معاشرے کی اپنے بال بچوں کے ساتھ ہے۔
جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جو اپنے اولاد کو چھوڑا تھا دنیا میں، وہ جو تیرے لیے استغفار کر رہی ہے، تیرے لیے دعا کر رہی ہے، اس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ تو اس سے ہمارے لیے یہ سبق ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ میت اگر اس کا اولاد ہے، نیک ہے، اس کے لیے دعا کرے گا، نیک اعمال کو انجام دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میت کو اس کا فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو میت کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، ان کے لیے ہمیں ایسا اعمال انجام دینے چاہیے۔ اس کے علاوہ چند اور باتیں ہیں جو کہ انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم کتاب و سنت کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود کو سنبھالنے کی، اپنے بال بچوں کو سنبھالنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو علم ہم سیکھتے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔